ایک میدان سجا ہے، ایک میدان سجا ہے، دشمن نے حملہ کیا ہے، میدان میں آپ کی طرف سے ایک مجاہد کود پڑا ہے. غور سے سننا، بڑی قیمتی مثال سمجھانے جا رہا ہوں، اگر سمجھ گئے نا تو تمہیں پتہ چلے گا پھر یہ اہل حق ان کی قدر کیسے ہونی چاہیے. جی حضرت، بے شک بے شک. اپنے لیے نہیں مر رہے ہیں، یہ تمہارے لیے مر رہے ہیں. جی یہ اپنے لیے جنگ نہیں لڑ رہا ہے، یہ تمہارے لیے جنگ لڑ رہا ہے. ہم اپنے لیے نہیں لڑ رہے ہیں، ہم تمہارے لیے لڑ رہے ہیں کہ اللہ تمہارے ایمان کو بچائے اور تمہارے صدقے میں ہمارے ایمان کو. جی حضرت، بے شک بے شک. ایک میدان ہے، غور سے سنیے گا، ایک میدان ہے. ادھر آپ کی بستی ہے جس میں آپ رہتے ہیں، ادھر دشمن کی بستی ہے جس میں دشمن رہتا ہے. ادھر سے حملہ ہوا، میدان بیچ میں ہے، سمجھ رہے ہیں نا، میدان بیچ میں ہے. ادھر سے حملہ ہوا، حملہ کرنے والے فوج اکٹھا لے کے آئے. ادھر آپ کی بستی تھی، آپ خود کود نہیں پائے میدان میں. آپ کی بستی میں سے 2-4 بہادر نکلے اور آپ کی بستی میں سے نکل کے میدان میں کود کے ادھر والوں سے لڑنے لگے، ادھر والوں سے لڑنے لگے. تو پتہ ہے حقیقت یہ ہے کہ سچائی یہ ہے، وہ لوگ جو آپ کی بستی میں سے نکل کے ان دشمنوں سے لڑ رہے ہیں وہ اپنی جان داؤں پہ لگا کے تمہاری حفاظت کر رہے ہیں. بے شک بے شک. کیونکہ اگر یہاں سے دشمن آگے بڑھ گیا تو بستی تمہاری آتی ہے، مکان تمہارا آتا ہے، گھر تمہارا آتا ہے، آگ تمہارے مکان میں لگائی جائے گی، تمہارے مکان کو تمہارے مکان کو مسمار کیا جائے گا، گرایا جائے گا. تو وہ چند مجاہدین جو تمہاری بستی سے نکلے ہیں اور میدان میں جنگ کر رہے ہیں، دشمن سے لڑ رہے ہیں، وہ تمہاری حفاظت کرنا چاہتے ہیں، وہ تمہیں بچانا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہی ہیں کہ دشمن پلٹ جائے، ہماری بستی تک نہ پہنچے، تاکہ ہمارے بھائی بچ جائیں، ہمارے احباب بچ جائیں. جی اب غور سے سننا جو میں کہنے جا رہا ہوں. اب آپ اپنی بستی میں اپنے مکان کی کھڑکی سے جھانک رہے ہو، جی. آپ کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ میدان تک آؤ، اور وہ 4-5 بندے میدان کے مجاہد اپنی جان کو ہتھیلی بھی لے کے کودے ہیں. وہ اپنے لیے نہیں، وہ انہیں تو پتا کودیں گے تو مر بھی سکتے ہیں، لیکن وہ آپ کی حفاظت کے لیے کود پڑے ہیں، وہ لڑ رہے ہیں. آپ کھڑکی کھولے دیکھ رہے ہو. اب مجھے انصاف سے بتاؤ، آپ اگر لڑ نہیں سکتے، آپ اگر لڑ نہیں سکتے تو جو آپ کے لیے لڑ رہا ہے اس کا ساتھ تو دے سکتے ہو. جی 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 بے شک. غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں نا میں؟ صحیح ہے. آپ خود لڑ نہیں سکتے، اتنی ہمت نہیں کہ میدان میں کودتے، میدان میں آتے لڑتے. اگر آپ لڑ نہیں سکتے تو کم سے کم لڑنے والوں کا ساتھ تو دے سکتے ہو، پیچھے سے حوصلہ تو بڑھا سکتے ہو. ہاں بہت اچھا ہے، لڑتا رہے، شاباش میرا لال لڑتا رہے، میرا بہادر لڑتا رہے. تمہارے حوصلے دینے سے اس کی بازو کی طاقت بڑھ سکتی ہے، اس کی ہمت بڑھ سکتی ہے. اس کی ہمت بڑھے گی تو وہ ڈٹ کے لڑے گا، ڈٹ کے لڑے گا. فائدہ اس کا نہیں، مکان تمہارا بچے گا، گھر تمہارا بچے گا، اولاد تمہاری بچے گی. آپ نہ تم لڑ سکو، نہ میدان میں اتر سکو، نہ تم کھڑکی کھول کے جھانکنے کے علاوہ گھر سے چھت سے نیچے اتر سکو، اور نہ حوصلہ دو، بلکہ پیچھے سے کہو کیا بے وقوف لڑنے چلا گیا، چل بے وقوف باہر آ جا. تم سے بڑا غدار کون ہے؟ جی 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 حضرت. غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں؟ ایسے شخص سے بڑا غدار کون ہے؟ اس سے بڑا مکار کون ہے کہ جو مجاہد میدان میں تمہارے لیے لڑ رہا ہے، تمہارے لیے جان ہتھیلے پہ لیے پھر رہا ہے، تمہارے لیے جان داؤں پہ لگایا ہے. تم اگر دور سے کھڑے ہو کے اس کی حوصلہ افزائی نہیں کر سکتے تو کم سے کم اس کی حوصلہ شکنی تو نہ کرو، اس کے پیچھے تو نہ پڑو. اب میں یہی بتانا چاہتا ہوں، اللہ کا شکر ہے میں آج سے نہیں جب سے تقریر کرنے چلا ہوں، جان ہتھیلی پہ لے کر نگر نگر ڈگر ڈگر محلہ محلہ قریہ قریہ رد وہابیہ کرتا گھوم رہا ہوں، وہابیوں کا رد کرتا ہوں، دیوبندیوں کا رد کرتا ہوں. مجھے بھی پتا ہے وہابیت جماعت کہاں تک ہے، میرے بھی دشمن بن رہے ہیں، میرا بھی چہرہ ان کی نظروں میں آتا جا رہا ہے. ہو سکتا ہے کہیں مار دیا جائے، ہو سکتا ہے کہیں حملہ کر دیا جائے، ہو سکتا ہے جسم سے جان نکال لی جائے. بچے میرے بھی ہیں، بیوی میرے بھی ہے، ماں میری بھی ہے، بھائی میرے بھی ہے، پٹیدار میرے بھی ہے، درد مجھے بھی ہوتا ہے، فکر اولاد کی مجھے بھی ہوتی ہے. مگر جب گھر سے نکلتا ہوں پیشانی پہ کفن باندھ کے میدان میں کود پڑتا ہوں. ان صلح کلی مولیوں سے میری اتنی سی التجا ہے، اگر تم میرا ساتھ نہیں دے سکتے تو کم سے کم پیچھے سے حوصلہ شکنی تو نہ کرو، حوصلہ افزائی تو کر سکتے ہو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حشمتی دولہا، حشمتی شمشیر، حضور مہران ملت، نعرہ رسالت. مجھے تو یہ بات سمجھا، بے شک مجھے بتاؤ مسلک اعلی حضرت کا نعرہ لگانے والے، مجھے بتاؤ آیا
सलीम पूर पट्टी के अंदर, मैं किसी के बाप से नहीं डरता हूं अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने उसके गांव में जाके उसके घर में घुस के रद्द करके आया उसके, और दूसरे ही दिन रद्द करके आया। यहाँ पिलपिलों का काम ही नहीं है, मैदान में उतरना है, और ये जो दिल है ना जो धड़कता है, इसे पत्थर से ज्यादा फौलाद करना है तो इमाम हुसैन की चौखट पे सर झुकाना पड़ेगा। ये हर किसी के बस की बात नहीं है, ये अली असगर की शान है कि 6 माह का बच्चा भी 22,000 यजीदियों को खामोश होने पे मजबूर कर देता है। बेशक बेशक हक है हजरत, क्या कहने हक है, बेशक की शान है, बेशक बेशक हक है। मगर मैं पूछना चाहता हूं, मुझे बताओ, इंसाफ से बताओ, जितने भी आवाजें उठ रही हैं, अल्लाह हमें और तुम्हें सबको हिदायत अता फरमाए, आमीन आमीन। मैं पूछना चाहता हूं, मुझे बताओ कि जब माइक पे बैठकर ये बात कही गई, क्या वहाबी आ जाता है प्लेट में? जी हजरत, जी जी। क्या देवबंदी आ जाता है प्लेट में? क्या वहाबी के साथ खा लिया तो निकाह टूट गया? जब कहने वालों ने ये कहा, कहां चली गई मसलक के आला हज़रत का नारा लगाने वाली मौलवियों की पूरी टीम? कहां मर गए? मुंह में दही जम गया। अगर रद्द किसी ने किया है वो अकेले शेरे रज़ा के औलाद ने किया है। बेशक ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है, हशमती दूल्हा। मैं ये भी नहीं कहता, बेशक बेशक, मैं ये भी नहीं कहता कि मुझे बहुत फख्र है, ये तो मियां नसीबे की बात है। जी हजरत हकीकत, जिससे चाह मैदान करबल में सर ले लिया। जी जी बेशक, किसी को सर देने की तौफीक भी नहीं होती, और हर कोई सर लेने के लिए चुना भी नहीं जाता। जी हजरत बेशक, हाँ, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है बेशक। लेकिन मैं इतना सवाल जरूर करूंगा तुमसे, आज तुम अगर हालात देख रहे हो, हालांकि इस मौजू पे गुफ्तगू नहीं करना, लेकिन मुझे समझाना है। सुनो, उसने खुल के बोला, ऑन स्टेज ऑन माइक बोला, अभी भी उसकी रिकॉर्डिंग मौजूद है। क्या प्लेट में वहाबी आ गया? क्या प्लेट में देवबंदी आ गया? क्या वहाबी के साथ खाना खाने से तुम्हारा निकाह टूट गया? पूरे इलाके के अंदर एक मैसेज ये गया कि वहाबी के साथ खाना खाने में कोई हरज नहीं है। जी जोर से बोलो, माज़अल्लाह माज़अल्लाह। कोई मौलाना साहब नहीं बोल रहे हैं, किसी मौलाना साहब की जबान नहीं खुल रही है, सब मसलक के आला हज़रत का नारा लगाने वाले गायब हो गए, सारी खिलाफतों की चिट्ठियां लेने वाले तुम दबा के भाग गए। तो मैं पूछना चाहूंगा, तुमसे पूछूंगा, बताओ, जब ये बात कही जाए तो बोलना चाहिए था कि नहीं बोलना चाहिए था? जी जी और जो मौलवी ऐसे का रद्द न करे, फिर मसलक के आला हज़रत का नारा लगाए, पक्का 420 है, और उसके जवाब देने के लिए हमको इतना काफी है। तू कहता है प्लेट में वहाबी कूद के आ गया, या प्लेट में वहाबी देवबंदी चढ़ के आ गया, या निकाह टूट गया, तो ये हमसे मत पूछ, ये आला हज़रत फतवा रज़िया से जाके पूछ ले। हमने तुझे नहीं माना है, आला हज़रत को माना है, और आला हज़रत की किताब को माना है, और रज़ा ने फरमा दिया है, मेरा दीनो मजहब मेरी किताबों से जाहिर है। अब तू कहता है क्या वहाबी कूद के आ गया, क्या देवबंदी कूद के आ गया, क्या निकाह टूट गया, तो ये चीज हमसे मत पूछ, ये चीज आला हज़रत से पूछ ले। इसलिए कि आला हज़रत ने ये नहीं कहा उनके साथ खाओ, उनके साथ पियो, उनके ऐलान कर दिया खुश और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, बेशक नारे। आखिरी बात कि वहाबियों देवबंदियों से दूर रहो, और ऐसी महफिल जिसमें वहाबी आ जाए, भले सो सुन्नी की हो महफिल, तब उसमें भी खाने मत जाओ। जी हजरत बेशक बेशक, बिल्कुल साफ कह दो कि तूने एक कुत्ते को सूअर को बुलाया है, लिहाजा हम सूअरों के साथ नहीं खाते। जी जी हजरत बेशक सूअरों के साथ नहीं हम खाते। कुत्तों के साथ। अच्छा एक बात बताओ मुझे, ये सफ लगा दी जाए 4 आदमियों की, गौर से सुनना, 4 आदमियों की सफ लगाई जाए, उसमें आप हो, आप हो, आप हो, आप हो, और आपकी प्लेटें लगाई जाए, बीच में एक कुत्ते को बिठाला जाए, उसकी भी खाने को रख दिया जाए, खाना खाओगे? नहीं। आप क्या कहोगे मेजबान से? हमें कुत्ता समझा है जो कुत्तों के साथ खिलाता है? जी जी हजरत, हमें क्या कुत्ता समझा है कि कुत्तों के साथ खिलाता है? तो अगर कोई वहाबियों के साथ खाए तो एक बार उसके साथ ये तरकीब अमल में लाना, और जब ये कहे कि हमें कुत्ता समझा है जो कुत्तों के साथ खिलाता है, तो जवाब देना कुत्तों के साथ खाते देखा था इसलिए खिलाया है। हजरत बेशक के साथ खाते देखा था
اس لیے کھلایا. سن, یہ وہ کتا ہے جس میں سے ایک جنت میں جائے گا اور وہاں بھی وہ کتا ہے جس میں سے سب کے سب جہنم میں جائے گا. جی بے شک سبحان اللہ. حق ہے. یہ کتے بے سے شک بڑی نفرت ہے. یہ 4 پائے والے کتے سے بڑی نفرت ہے. 2 ٹانگ کے کتے سے نفرت کیوں نہیں ہے؟ جی جی جو وہابی کے ساتھ کھائے تو برابر میں ایک تقریب رکھنا, اس میں 4 ایسیوں کو بلانا اور ایک کتے کو بٹھال کے برابر میں کھلانا. پھر جب کہے ہم کیا کتے ہیں جو کتوں کے ساتھ کھلاتے ہو, کہنا کتوں کے ساتھ کھاتے دیکھا تھا, آپ کو دسترخوان پہ ایک ساتھ بیٹھے دیکھا تھا, آپ کو بھی کتوں کو بھی, اس لیے آپ کو کتے کے ساتھ بٹھال دیا. پتہ چل گیا اگر اس کتے کے ساتھ نہیں بیٹھا جائے گا تو دیوبندی وہابی جو جہنم کے کتے ہیں ان کے ساتھ بھی نہیں بیٹھا جائے گا. اعلان کر دیا جائے گا تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب, وہاں بھی دور ہو, ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ. اللہ بے شک. نعرہ